بھی وہاں موجود تھے. امام حسین جو تھے وہ بھی اس وقت مکے میں موجود تھے. جب کوفے کے یہ خط آئے تو امام حسین سے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے, حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے. ان سبوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ امام, کوفے کے لوگ بہت بے وفا ہوتے ہیں, بہت بے وفا ہوتے ہیں. یہ لوگ کب اپنی بات پلٹ جائیں آپ نہیں جان سکتے. یہ لوگ کبھی بہت جذبات میں چلے جاتے ہیں اور کبھی اگر ان کو ذرا سا ڈرا دھمکا دیا جائے تو فوراً پلٹ جاتے ہیں. تو آپ ان کے کہنے پہ نہ جائیں. ہو سکتا ہے یہ اپنی بات سے پلٹ جائیں گے تو پھر آپ وہاں تنہا رہ جائیے گا. امام حسین نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ اپنے بات پہ رہیں یا اپنی بات سے پلٹ جائیں. میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ انہوں نے خط بھیجا ہے, خط بھیجا ہے اور خط میں یہ کہا ہے کہ آپ آ جائیں, ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے. اسلام کے شعار کو مٹایا جا رہا ہے, اسلام کے قانون کو بدلا جا رہا ہے, اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. آپ آئیے, ہماری سربراہی کریے تو ہم اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. تو ہم اسلام کے لیے جا رہے ہیں. اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل قیامت کے دن یہ کوفے والے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تو امام کو بلایا تھا لیکن امام اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آئے. ہم نے تو کہا تھا آنے کے لیے, ہم تو نہیں چاہتے تھے اس طریقے کی غیر اسلامی حکومت کے نیچے رہنا. لیکن امام حسین سے ہم نے کہا امام حسین ہماری مدد کے لیے نہ آئے. تو میں قیامت کے دن کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. باقی آگے جو کوفے والے کریں گے وہ ان کا ایمان وہ جانے. امام حسین سے پھر بھی سب لوگوں نے, سب جانتے تھے کہ کوفے والے کیسے ہوتے ہیں. میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ لوگ کون تھے, کوفے کے میں جو موجود تھے وہ لوگ کون تھے, پہلے میں نے بتا دیا ہے. تو یہ جو لوگ تھے کوفے کے مشہور تھے. اور دیکھیے یہ میں بات یہاں پوائنٹ پہ ذرا آپ کو روک کے یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں, جو لوگ پریشان کرتے ہیں, وہ لوگ پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں میں روک کے یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ کوفے والوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑا, خط بھیج کے بے وفائی کی, محبت بھرے خط, آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں, آپ کی مدد کے لیے مچل رہے ہیں, آپ آ جائیے تو ہم اپنی جانیں لوٹا دیں گے. لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یہ محبت صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے. ذرا سی پریشانی آئے گی یہ بدل جائیں گے. اور جان لیجئے محبت ہی سے دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ محبت تھی, جھوٹی محبت, جس کا جو صرف اپنی زبان پہ تھی. محبت اسے کہتے ہیں جو مدینے والوں نے آقا کو دکھائی تھی کہ جب آقا مدینے میں آئے, استقبال کیا, جنگ ہوئی بدر, جنگ بدر, تو اپنی جانیں لے کے کھڑے ہو گئے, اپنا آدھا مال آقا کو دے دیا, آقا کے صحابیوں پہ لٹا دیا, اور اپنی جان مال سے احد ہو, بدر ہو, ہر جگہ فتح مکہ ہو, ہر جگہ کھڑے ہوئے تھے اور کسی طرح آقا کا ساتھ نہ چھوڑا. لیکن ایک کوفے والے تھے. دو لوگ ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں, ایک محبت کر کے دھوکہ دینے والے اور ایک خالص مدینے کی محبت, جیسے مدینے والوں کی محبت تھی ویسے محبت کرنے والے. تو یہ کوفے والے ویسے تھے, دھوکے باز, جھوٹ, فریب. انہوں نے امام حسین کو بلایا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ تم نے مشورہ دیا, بڑے لوگ مشورہ جب دے تو اسے قبول کرنا چاہیے, اپنے ساتھ والے لوگ. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا, میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل, حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو وہاں بھیجتا ہوں, وہ جا کے سارے چیز کا
دیکھ لیں گے کہ ہاں وہ لوگ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں، کہ صرف خط ہی لکھا ہے، وہ دیکھ لیں گے، وہ میرے لیے بیعت کریں گے، وہاں پہ سب لوگوں کو جمع کریں گے میری فوج کے لیے، اور جب اگر وہ لوگ سب جمع ہو جائیں گے تو میں پھر وہاں مسلم بن عقیل جب خط بھیجیں گے وہاں سے کہ ہاں سب حالات ٹھیک ہے، تبھی میں جاؤں گا۔ تو یہ بات حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کہی کہ میرے بھائی مسلم، میں تم پہ، حضرت مسلم بن عقیل کون تھے پہلے یہ جان لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے، یعنی ان کے بھائی کے لڑکے۔ حضرت عقیل جو تھے وہ مولا علی کے بھائی تھے، اپنے سگے بھائی، اور حضرت مسلم بن عقیل حضرت عقیل کے لڑکے تھے۔ تو یہ خانوادہ رسول تھا، یہ اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کہا کہ مسلم آپ جائیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، آپ جائیں، حالات کا جائزہ لیں اور ہمیں بتائیں، جب اگر وہاں سب ٹھیک ہو، وہ لوگ سچ خط لکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بے وفائی والی باتیں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے مجھے خط لکھے تو میں آتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل گھوڑا لے کے صبح چلے۔ حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی جانے لگے، گھوڑے کے سامنے دو لڑکے مسلم بن عقیل کے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، 8-9 سال کے بچے تھے، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بابا جان اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھے رات میں ہم لوگوں نے چھپ کے سنا ہے کہ آپ کوفے جا رہے ہیں، ہم رات بھر تیاری کرتے رہے اور ہم تیار ہیں جانے کے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ بیٹے آپ بابا حسین کے پاس رک جائیں، ہم آپ کو ابھی نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ہم اکیلے ہیں۔ دونوں بچوں نے خوب ضد کی اور کہا کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ضد نہیں کریں گے، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں کریں گے، آپ ہمیں لے کے چلے۔ حضرت مسلم بن عقیل نہ چاہتے ہوئے امام حسین نے جب ان کی ضد دیکھی، امام حسین نے کہا مسلم لے کے چلے جاؤ، ساتھ لے جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں بچوں سے بچھڑنا کتنی تکلیف دیتا ہے، میں صغرا کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرا دل ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، تم لے جاؤ، نہیں تو تمہارا دل اپنے بچوں کے لیے بے چین ہوتا رہے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دونوں کو گھوڑے کے سامنے بیٹھا دیا اور لے کے چل پڑے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو سلام الوداع کہا اور کربلا کا پہلا شہید روانہ ہو گیا۔ مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے۔ سب لوگوں نے دیکھا، شاندار استقبال کیا، ہر کسی نے مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے، ہر کسی نے کہا اہل بیت کی آمد ہو گئی۔ سب نے، کوئی حضرت مسلم بن عقیل کے قدم کو بوسہ دیتا، کوئی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتا، کوئی ان کو اپنے گھر پہ مہمان رکھنا چاہتا، کوئی ان کی خدمت میں لگا رہتا۔ ایک پورا ہجوم تھا حضرت مسلم بن عقیل کے چاروں طرف۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب سب سے پہلے وعدہ لیا، بیعت لی امام حسین کے نام پہ، تو اس وقت ہی صرف فرسٹ بیعت میں 20,000 لوگ شامل ہوئے، 20,000 کوفے کے لوگ شامل ہو گئے۔ بھیڑ میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، سب شامل ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کو ہمیشہ عورتیں گھیرے رہتی تھیں، کوئی ان کو کچھ کھلاتا تھا، کوئی ان کو کچھ پلاتا تھا، کوئی ان کو کپڑے پہناتا تھا، کوئی ان کو کنگھی کرتا تھا، کوئی ان کو گود میں بیٹھاتا تھا، کوئی ان کو دلار کرتا تھا، کوئی ان کو پیار کرتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکے خوش تھے،
حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت جوک در جوک جب ہونے لگی، حضرت مسلم بن عقیل جب مسجد میں امامت کرتے تو مسجد کے باہر تک بھیڑ جمع ہو جایا کرتی تھی، بے شمار لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ جب یہ خبر مدینے کے کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کو پہنچی تو نعمان بن بشیر اچھا آدمی تھا۔ یہ لوگ اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ نعمان بن بشیر یہ پہلے سے گورنر تھا، کوفے کے گورنر پہلے سے تھا، اور یہ شخص جو تھا یہ دل کا نرم انسان تھا۔ نعمان بن بشیر نے جب یہ بات دیکھی تو اس کے آس پاس والوں نے یہ کہا کہ تم روکتے کیوں نہیں حضرت مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، اور کہیں کوفہ امیر المومنین یزید کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، ایسی بات بولی، یزید کے ہاتھ سے امیر المومنین ہو، امیر الجاہلین تھا وہ، امیر المومنین کہا جاتا تھا، لوگ بولتے تھے، تو اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے تو تم کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے، تم کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک حضرت مسلم بن عقیل کی بات ہے یا آل رسول ہیں، ان کو میں شہید نہیں کر سکتا اور ان کو میں تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کچھ ہوا ایسا تو میں اس کو دیکھوں گا اور ان کو اچھے سے سمجھاؤں گا، لیکن ان کو شہید نہیں کر سکتا میں۔ جو بات ہے وہ اتنی ہی سی ہے۔ نعمان نے کہا یہ بات، تو اس کے آس پاس جو ہے کچھ لوگ تھے جو یزید کے چمچے تھے، جو چمچے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یزید کے چمچے اور جاسوس تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نعمان تو غلط ارادے کا لگتا ہے، اس کا ارادہ غلط ہے، تو اس کا خط، اس کے بارے میں اس کی اصلیت یزید کو بتائی جائے۔ یزید کو خط لکھ کے بھیج دیا گیا۔ یزید کو جب پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں اور کوفے میں ماحول بدل رہا ہے، سب لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہے ہر کوئی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کر رہا ہے، تو یہ یزید نے جب دیکھا تو یزید نے اپنے وزیر کو بلایا۔ یزید کا جو وزیر تھا یہ سرجون، یہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، یہودی اس کا وزیر تھا، اور وہ اسی پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ تو سوچ سکتے ہیں اس کا ایمان کیسا ہو سکتا ہے۔ آل رسول کے لیے وہ یہودیوں سے مشورہ کر رہا ہے، وہ یہودی جن کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ اسلام اور دین کے دشمن ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے یہ مشورہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سرجون، مجھے کوفہ میں برا بھلا کہا جا رہا ہے اور مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ سرجون نے کہا تو کون ایسی بات ہے؟ ابن زیاد کو، عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دو، جو بصرہ کا گورنر تھا اس وقت، جو بصرہ تھا وہاں کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا۔ ابن زیاد اس کو مشہور کہا جاتا ہے، اس کا نام ابن زیاد، اس کو وہاں کا گورنر بنا دو، اس لیے کیونکہ وہ بہت ظالم ہے، کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا، اس کو وہاں کا گورنر بنا دو اور اس کو کہو کہ وہ جائے اور وہاں پہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دے، اور سارے لوگ جو امام حسین کے ساتھ دے رہے ہیں سب سے پہلے تو ڈرائے دھمکائے ان لوگوں کو اور کہے کہ چھوڑ دے، جو چھوڑ دے اس کو ٹھیک ہے مان لے، اور جو نہیں چھوڑے اس کو ختم کر دے۔ یہ مشورہ اس کے وزیر نے دیا۔ یزید نے خط بھیج دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ تم کوفہ کی طرف چلے جاؤ اور نعمان بن بشیر کو ہٹا دو
نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا گیا، معزولی کر دی گئی، ان کو ہٹا دو اور تم وہاں کا گورنر بن جاؤ اور پھر جو تمہیں چاہیے وہ کرو۔ عبید اللہ بن زیاد حیوان طریقے کا انسان تھا، ظلم اس کے خون میں رچا بسا ہوا تھا، اس کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ اب خون بہانے کا موقع مل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ میرے ساتھ آئیں اور میں اس طریقے سے منہ پہ نقاب ڈالے داخل ہوں گا کہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور امامہ ویسے ہی باندھا ہوا تھا جیسے امام حسین باندھتے تھے۔ جیسے ہی داخل ہوا سب لوگوں نے سوچا کوفے میں کہ امام حسین آ گئے، ہر کوئی دوڑ کے استقبال کے لیے گیا، ہر کوئی خوش تھا۔ عبید اللہ بن زیاد سیدھا قصر عمارت جو وزیر کا، جو امیر کا جو محل تھا وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب سب لوگ آگے بڑھے پیر چومنے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے، تو اس کے لوگوں نے کہا ہٹ جاؤ، یہ ابن زیاد ہے یہاں کا نیا گورنر۔ سب لوگ ڈر گئے، خوف آ گیا، کانپ گئے، ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا، ہر کوئی۔ ابن زیاد نے اپنا نقاب ہٹایا، لوگ سوچ رہے تھے امام حسین، لیکن اس نقاب کے پیچھے شیطان تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں یہاں کا گورنر ہوں اور یہاں کی گورنری میرے ہاتھ میں رہے گی۔ یہ اب آگے ابن زیاد کیا کرتا ہے اور مسلم بن عقیل کی جو غربت اور تکلیف اور جو ان کو پھر ہوا وہ قیامت کا منظر ہے، دل ہلا دینے والا منظر ہے۔ جس طریقے سے ایک مسافر کو انجان جگہ پہ تنہا کر دیا گیا، دونوں بچوں کو تنہا کیا گیا، جس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کے ہر کوئی دروازہ بند کر دیتا تھا۔ کل تک جو لوگ بیٹھ کے لیے ہاتھ پیر چومنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، آج وہ دیکھتے تھے تو دور بھاگ جایا کرتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جس گلی سے گزرتے آواز دیتے ہوئے، چیختے ہوئے گزرتے تھے کہ لوگوں میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگوں میں اہل بیت میں سے ہوں، لوگوں میں خون رسول میں سے ہوں۔ کوئی سننے والا نہیں، سارے محبت کرنے والے جھوٹی بدل گئے، ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ کل انشاءاللہ مسلم بن عقیل کی شہادت کل ذکر ہوگی۔ پہلا شہید کربلا امام حسین کی سب سے پہلی قربانی کل ذکر کریں گے، ان کے اور ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت کیسے ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہمیں اس ذکر سے فیض یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا کرے، ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبت عطا کرے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے آس پاس رشتہ داروں کی، ہمارے ملک والوں کی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں اس ذکر کو پورا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔